رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. خوش آمدید اور ویلکم بیک ایک بار پھر کچن کے ہمارے رمضان دسترخوان سے. اور آپ نے دیکھا کہ قسم قسم کے کھانوں کی ریسیپیز ہماری شیفز جو ہیں وہ آپ کے لیے تیار رکھتی ہیں. اور کتنی محنت کا کام ہے یہ کہ اس مختصر سے اسٹوڈیو میں، اس چھوٹے سے اسٹوڈیو میں اتنی لوازمات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ تربیت دی جا رہی ہے. تو بہت بہت شکریہ. ہمارے اس سیگمنٹ کو ہماری تمام خواتین سامعین نے، ناظرین نے بہت بہت پسند کیا. اور مزید فرمائشیں ہم پوری کوشش کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں اور مزید فرمائشوں پر بھی غور کیا جائے اور ان کی زیادہ تر کچھ سے آپ کو آشنا بھی کرایا جائے ہماری شیفز کے ذریعے. اب باری ہے رحمت ہے مہمان کی، جس کا آپ کو ہمیشہ انتظار رہتا ہے. اور اس میں ہم وطن عزیز کے ان لوگوں سے، ان گوہر نایاب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں ایک عروج حاصل کیا ہے. اور نہ صرف حاصل کیا ہے اپنے لیے بلکہ وطن عزیز کی اکانومی کے اندر اپنا حصہ ادا کیا ہے. اور کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اسی انداز میں کام کرتے ہوئے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں پاکستانی مصنوعات کو روشناس کرائیں اور یہاں پر روزگار کا پہیہ چلانے میں حکومت کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کریں. آج ایسے ہی ہمارے مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور نٹ ویئر انٹرپرائز ایک ٹیکسٹائل کمپنی، نٹ ویئر نام سے ظاہر ہے کہ لیڈنگ ایکسپورٹرز میں سے ایک ہیں دنیا بھر میں نٹ ویئر کے. اور میرا خیال ہے کہ آج کی یہ گفتگو کا محور جو ہے پاکستان میں نٹ ویئر انڈسٹری اور اس کا ایکسپورٹ. تو ہمارے ساتھ جناب اختر اسماعیل صاحب موجود ہیں. السلام اختر بھائی. اختر بھائی بہت شکریہ. الحمدللہ اور بہت بہت شکریہ. شاید آج کا پروگرام اس اعتبار سے تھوڑا سا یونیک ہوگا کہ آپ پہلے ٹیکسٹائل کے حوالے سے وہ پہلے ہمارے مہمان ہیں جو نٹ ویئر سے. اور نٹ ویئر جو ہے میرا خیال ہے نٹ ویئر آپ سمجھتے ہیں کہ بنیان اور انڈر گارمنٹس میں وہ تمام شعبے جو ہے کم و بیش نٹ ویئر کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہ اہم ترین ضرورت ہے. اور شاید اس موضوع پر جتنی بات سیر حاصل ہوا گفتگو جو ہے وہ آج ہونے والی ہے، شاید اس سے آپ سب بھی بہت لطف اندوز ہوں گے. بہت بہت شکریہ صاحب. جزاک اللہ، آپ کا بلانے کا بہت شکریہ. اور حسب معمول حسب دستور ہماری اس سیگمنٹ کا آغاز ہوگا ایک انتہائی خوبصورت اور منتخب کلام کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ محترم جنید قاسمی صاحب موجود ہیں. جنید بھائی بہت شکریہ ایک بار پھر. آپ جب بھی آتے ہیں ہمارے اس اسٹوڈیو کی رونق اور زینت بڑھ جاتی ہے. تو آج بھی کوئی ایک خوبصورت کلام کے چند اشعار عطا ہو جائیں. کر دو للہ کرم اے میرے شاہ دید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں ہیں نم کر دو للہ کرم کر دو للہ کرم رحمت رب اولا سرور ارض و سما رحمت رب اولا سرور ارض و سما ہم گناہ گار سہی تیری امت میں ہے ہم کر دو للہ کرم اے میرے شاہ سبز گنبد کی فقط تشنگی آج پہ ہے سبز گنبد کی فقط
تشنگی اوج پہ ہے، رکھنا یا صلی اللہ، ہم فقیروں کا بھرم کر دو للہ کرم، اے میرے شاہ امم، ہے دعا شام سحر ہو مدینے کا سفر، ہے دعا شام سحر ہو مدینے کا سفر، خاک اقدس پہ جبھی جھکتے ہی نکلے یہ دم، کر دو للہ کرم، اے میرے شاہ امم، ہے دعا سیکھ لے وہ نعت لکھنے کا ہنر، ہے دعا سیکھ لے وہ نعت لکھنے کا ہنر، کر دو عشرت کو عطا یا نبی ایسا قلم، کر دو للہ کرم آقا، کر دو للہ کرم، دید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں ہیں نم، کر دو للہ کرم، اے میرے شاہ امم، اللہ کرم، اے میرے شاہ امم، سبحان اللہ، اللہ اللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت الفاظ، ممتاز نعت گو شاعر اور نعت خواں جنید قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا اتنے روح پور آغاز کے لیے، ہمارے آج کی نشست کے لیے. ناظرین کرام، آغاز میں کہا میں نے کہ ہمارے ساتھ اختر اسماعیل صاحب موجود ہیں نیٹ ویئر انٹرپرائزز کے. اختر صاحب، آغاز اور فارمیٹ پروگرام کا کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، نوجوانوں کو موٹیویشن کے لیے آغاز، آج ایک کامیاب بزنس مین، ایک کامیاب ایکسپورٹر نیٹ ویئر انٹرپرائزز کے اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقینی طور پر کوئی تو آغاز ہوگا ان کا بھی، کوئی آغاز. اس آغاز کی طرف میں چاہوں گا کہ اپنی ابتدائی زندگی کے وہ ایام اختر صاحب نے کیسے گزارے، کس طرح سے فیلڈ میں. نارملی میرے آدھے سے زیادہ مہمانوں نے یہ کہا، کیونکہ میمن کمیونٹی کی ایک روایت ہے کہ 16-17 سال میٹرک ہوا، انٹرمیڈیٹ ہوا تو بچوں کو جو ہے وہ کاروبار کی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت دینا پڑتا ہے. تو کیا یہ فیملی بزنس تھا، یہ آپ کا اپنا اسٹارٹ اپ تھا، اور آپ کے لیے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ تعلیم کہاں، تھوڑی سی ابتدائی تعلیم کا بھی ذکر ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے گی ہمارے نوجوانوں کے لیے. وہی آپ نے کہا کہ جیسے میمنوں کا ایک کانسیپٹ ہے 15-16 سال میں بچے کو بزنس میں ڈال دینا. صحیح. تعلیم میری بالکل نہیں ہے، ہاں، نہیں کے برابر ہے، آپ یہی سمجھے. کیا بات ہے. اور میرے والد صاحب کا بزنس ہے الحمدللہ، سنس 80s سے وہ کپڑے کے کام میں ہی تھے. پھر ایکسپورٹ کیا انہوں نے، 84 سے سٹارٹ کیا، 88 تک کیا. پھر میں جب فیلڈ میں آیا تو انہوں نے مجھے اٹھا کے اپنے دوست کے یہاں جاب پہ بھیج دیا. کیا بات ہے. پہلی ٹریننگ.
آپ کہہ سکتے ہو. رزاق صاحب تھے, بہت والد صاحب کے اچھے دوست تھے. میں ایک سیکنڈ کے لیے ناظرین, میں یہ ایک نقطہ جب ہم حاضرین سے, ہمارے مہمانوں سے جب یہ بات کرتے ہیں نا, یہ ایک نقطہ آپ کے لیے قابل غور ہے اور آپ کے لیے سیکھ ہے اس کے اندر. ایک بزنس مین, بڑے بزنس, الحمدللہ ان کے والد محترم, ان کا بیٹا جب جوائن کرتا ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس جاب کے لیے بھیج دیتے ہیں. سر تھوڑا سا آگے آئیے. تو تقریباً کوئی 4 سال میں نے جاب کی. اس جاب میں کیا کیا کرنا پڑا؟ اس جاب میں آپ سمجھے میں نے سارے کام کیے. جو آفس کے اندر ایک چائے والا بھی تھا, میں گاڑی کا لوڈر بھی تھا, گاڑی بھی چلاتا تھا, لوڈنگ بھی کرتا تھا, سارے کام میں نے اور نہیں آیا ایسا مہمان ہماری آج اس کی نشست میں اب تک نہیں آیا جو بتا رہا ہے کہ آفس بوائے سے لے کر لوڈر تک اور لوڈر سے لے کے باقی تمام ٹیکنیکل کاموں تک ایک بچہ جس کو والد نے اپنے دوست کے ہاں جاب پہ رکھا. سر اور جب میں صبح آفس انٹری کرتا تھا تو ان کی ایک نصیحت ہوتی تھی میرے لیے کہ میں تمہارا باس ہوں, 6 بجے کے بعد تمہارا انکل ہوں. یہ ان کی خاص نصیحت. تو وقتی طور پہ تو شروع میں مجھے برا لگتا تھا, جی لیکن وہ آج تک کام آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے بہت کچھ سکھایا مجھے ماشاءاللہ. اللہ ان کو خوش رکھے, خرم رکھے. تو میں آ کے شروع میں کمپلین بھی کرتا تھا والد صاحب کو کہ وہ آپ کے دوست ہے, وہ کہاں لگا دیا مجھے. وہ تو رگڑا دے رہے ہیں مجھے. کہہ رہے میرا تعلق نہیں ہے, آپ جانو, آپ کا کام جانے. تو وہ وقت ہی میں نے کہا نا برا لگتا تھا, بالکل, لیکن لگتا ہے وہ ہر چیز کے والد کا اپنا بزنس ہے, اٹھا کے مجھے جاب پہ بھیج دیا. کیونکہ والد صاحب مجھے اکثر یہ کہتے تھے کہ تم اگر میرے پاس ڈائریکٹ آؤ, میمنوں میں آپ کو پتا ہے رات کو جاگنا, صبح لیٹ اٹھنا, تو بولے 12-1 بجے آئے گا فیکٹری, فائدہ کچھ نہیں, اس سے اچھا صبح جاؤ تم. تو روٹین میں اور 10 بجے کے بعد میری غیر حاضری لگتی تھی, اگر میں لیٹ ہوا تو غیر حاضری, سیلری کٹتی تھی. یہ بھی تھا ادھر سسٹم تھا. تو اللہ کا شکر ہے وہ ایک سلسلہ چلا. پھر کچھ دوست تھے, ہم انہوں نے مل کے پھر ہم نے اپنا کاروبار شروع کیا 96 میں. پہلا 96 میں یہ پہلی داغ بل آپ نے ڈالی اپنے کاروبار کی. یہ نیٹ ورک کے کاروبار کی بات کر رہے ہیں نیٹ ورک سے اسی وقت سے نام. کیسے آغاز ہوا, مطلب پرچیز کر کے صرف اسٹچ ہو رہا تھا, بن رہا تھا, یا باقاعدہ بنیاد سے آغاز کر رہے تھے؟ رینٹل فیکٹری لے کے اسکریچ سے شروع کیا. بند فیکٹری تھی. بند فیکٹری تھی. بڑی مشہور فیکٹری ہوتی تھی سائٹ کی, عبداللہ گارمنٹ. یس بالکل جی حاجی خالق کی. تو وہ ہم نے رینٹ پہ لی تھی. اس کو پھر دوبارہ اسٹارٹ کیا, پورا شروع کیا کام. پھر ہم نے اپنا بزنس اپنی جگہ سب کچھ الحمدللہ 96 سے 4 سال کے اندر 3. کتنے لوگ تھے سر وہ آغاز کرنے والے, جو بنیاد ڈالنے والے؟ آپ جو میں اور میرے 2 پارٹنر تھے, اور تقریباً میری فیکٹری میں اس وقت اسٹارٹ میں 100 آدمی کام کر رہے تھے. آغاز ہی 100 لوگوں سے ہوا. ناظرین آپ کو لگتا ہے کسی فلمی سٹوری, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ اسی انداز کی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس کے امیر باپ کا بچہ کسی کے پاس جاب کر رہا ہے, وہاں پر سارے انداز کے کام کر رہا ہے, پھر کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک بند فیکٹری کا پہیہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے ہاتھ پاؤں بھی کالے کر رہا ہوگا, اور آغاز ہوتا ہے 100 لوگوں کی ایک ملازمین کی. کیا بات ہے, بالکل کیا بات ہے. ڈائنگ ہاؤس تھا تقریباً 100, کم و بیش اوپر نیچے ہوں گے, سمجھ رہا ہوں میں. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر ہم نے اپنی جگہ کی 3 سال کے اندر 99 میں اپنی جگہ لی الحمدللہ, اس کو بنایا فیکٹری کو, پھر ایکسپورٹ شروع کیا, اور آج تک الحمدللہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اللہ کا شکر. کیا بات, بہت خوب. اس میں یہ ایک سوچ, ایک یہ ہمارے بزرگوں کی یہ باتیں. اور پھر کوئی لوگ یہ کہے کہ میمن کیوں کاروبار میں اتنا تیز ہوتا ہے یا کیوں اتنا شارپ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ آپ نے دیکھ لی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو سیکھنے کے لیے کسی اور جگہ بھیجتا ہے اور بتاتا ہے, کیونکہ اس کو کاروبار کے رموز اور اسلوب کا آنا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے. سر اب کہانی آگے بڑھ گئی ہے, اور لیکن اس میں سب سے بڑا رول ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ میری ماں کا ہے. اس کی دعاؤں سے میں آج یہاں بیٹھا. کبھی ماں سے یہ شکایت کی تھی آپ نے, کیونکہ یقینی طور پر آپ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق, پھر آپ کو بھیج دیا گیا کسی ایسی جاب پہ جس کا آپ نے گلا بھی کیا کہ یار مجھے کہا, اور یہ نیچرل ہے, میں بھی ہوتا شاید تو یہی کرتا, اور آج کا نوجوان بھی یہی کر رہا ہے. اس گلا کے لیے ماں نے کیا آپ کو شفقت دی؟ ماں نے کہا سب اچھا ہوگا. وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی, اور میرا تو آج بھی ایمان ہے, وہ قبر سے بھی میرے لیے دعا کرتی ہے. یہ ایمان ہی ہمیں پکا رکھنا ہے اپنے والدین کا, کہ وہ کہیں بھی ہوتے ہیں دنیا میں یا آخرت میں, اللہ تعالیٰ کے مہمان بھی ہوتے ہیں, تو وہاں بھی ہماری خوشی پر اور ہمارے غم پر آنسو بہاتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. سر نیٹ ویئر انڈسٹری میں تو, کیونکہ آج مجھے ویسے تو نہیں دل چاہ رہا کہ میں
آپ کی شخصیت کے علاوہ یا آپ کے ساتھ گزرنے والے حالات کے علاوہ کوئی بات کروں، اس سے زیادہ سیکھ میرے لیے یا ہمارے ناظرین کے لیے ہو نہیں سکتی. لیکن نٹ ویئر انڈسٹری ایک بڑی فائن انڈسٹری ہے، بڑے بڑے نام نٹ ویئر انڈسٹری کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایکسپورٹ کی دنیا کا بھی بہت بڑا نام ہے. تو پاکستان کی نٹ ویئر انڈسٹری کو پہلے تو یہ بتائیے کہ صرف نٹ ویئر انڈسٹری کیوں اور یہاں پہ کیوں، کیا آپ کا آغاز اپنے والد سے محترم سے یہی نٹ ویئر تھا یا آپ کو موقع ملا کہ یہ نٹ ویئر کی طرف والد جائیں؟ صاحب اسی بزنس میں تھے. جی جی جی. ان کا اپنا کاروبار بھی اسی نیٹس کا ہی بزنس تھا. ان کا بھی ایکسپورٹ سارا نیٹس کا ہی تھا. تو الحمدللہ اسی کو پیرالل میں الگ چلا رہا تھا، وہ الگ چلا رہے تھے. اب پاکستان کی نٹ ویئر انڈسٹری کو آپ ایز این سینئر موسٹ اختر اسماعیل صاحب کہاں دیکھ رہے ہیں آج کی سطح پر، اور کہاں سے آغاز ہوا تھا، سر کس طرح سے گریجولی آگے بڑھتے رہے؟ الطاف بھائی آج کی سطح پہ تو بہت تکلیف میں ہے نیٹ ویئر انڈسٹری سے، کیونکہ گورنمنٹ پالیسیز نہیں ہے کوئی، اور یوٹیلیٹیز جو مین فیکٹر ہے بزنس کا وہ ہے ہماری گیس، بجلی اور پانی، اس کی ہر وقت شارٹیج ہے. اگر ہم خطے میں کمپیریزن کریں نا، جیسے انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے اور پاکستان ہے، جی جی، ہمارے پاس اللہ کے کرم سے سارے ریسورس ہے اس ملک کے اندر. کیا بات، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ نے کوئی کمی نہیں دی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم دنیا کے 5 ملکوں میں کاٹن پروڈیوسنگ میں نمبر ٹاپ پہ رہتے تھے. آج ہم روئی امپورٹ کر رہے ہیں، پہلے ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، آج بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، لیکن آج ضرورت کے حساب سے وہ پروڈکشن نہیں ہے، لوگوں کا کانسیپٹ چینج ہو گیا. اور ہم جس فیلڈ میں نا الطاف بھائی، وہ ٹوٹل ویلیو ایڈیشن ہے. آج الحمدللہ اس وقت 4 یونٹ ہے میرے الحمدللہ، اور اللہ کے کرم سے 2500 سے 3000 آدمی کام کرتے ہیں الحمدللہ. بہت اللہ کا بہت احسان ہے، بہت کرم ہے. اللہ تعالیٰ کس کے نصیب سے دیتا ہے ہمیں نہیں پتا. اور ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، میں آپ کے ٹی وی چینل، میمن ٹی وی چینل سے ایک میسج دوں گا کہ اگر زندگی میں ترقی کرنی ہے نا تو آپ اللہ سے کاروبار کریں. آپ اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لو، آپ کے سارے معاملات بہتر ہوں گے. ماں باپ کی دعائیں لو اور اللہ کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنا لو، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے وہ بندہ کبھی ناکامیاب نہیں ہوگا، کبھی ناکامیاب نہیں ہوگا. اپنے زور بازو سے میں بتائیے رہا ہوں کس مقام سے جو ٹریننگ لے کے اس کے بعد گزشتہ کئی سالوں سے اپنے سارے معاملات کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے جانے والے آج کہہ رہے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے اپنے زور بازو کو، اس وقت بھی یہ بھول رہے ہیں اختر صاحب، کہہ رہے ہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ سے لگا لو اور کاروبار کرو تو اللہ سے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. یہ اللہ کا بھی فرمان بھی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے ہم سب کے ساتھ کہ اگر اللہ سے کاروبار کیا تو کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. لگ رہا ہوگا یہ گھاٹا ہے، دیکھیے گا کہاں تک یہ آپ کا گھاٹا جو ہے وہ نفع میں بدل جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت ہی ایمان افروز گفتگو ہماری آج کی اس نشست کا حصہ ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور محترم جناب اختر اسماعیل صاحب سے دوبارہ یہیں سے گفتگو کا رشتہ جوڑتے ہیں. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. رب کے مہمان
تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. خوش آمدید. وقفے کے بعد دوبارہ رحمت ہے مہمان کے سلسلے کا. میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا اور ڈائریکٹلی ایک سوال جو میرے ذہن میں وقفے پہ جانے سے پہلے آیا تھا میں دوبارہ آپ سب کے سامنے دہرا دوں. اللہ سے کاروبار کرو گے تو کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. اور یہ ہمارے کئی مہمانوں نے یہ دور مجھے اب تک یہ ذہن میں نہیں آیا. ابھی آف دا ریکارڈ جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ پوچھوں اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بتاؤں کہ اللہ سے کاروبار سے مراد کیا ہے اور کس طرح سے ہم اللہ سے کاروبار کر سکتے ہیں. اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے. سب سے بیسٹ کانسیپٹ میرے نزدیک کھانا کھلانا ہے. اور ہو سکے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے, سب کو پتہ ہے اس کے پاس کیا تھا اور کیا آج وہ ہے. پچھلے ہم کہیں اگر 10-15 سال پہلے چلے جائیں ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں. اگر آپ کمپیئر کریں گے نا, میں تو اپنے آپ کو کمپیئر کروں گا 0 مائنس 2017 ٹوٹل لاس. پھر میرے ایک دوست بڑے اچھے, جاوید صاحب نام ہے ان کا, ماشاءاللہ مشہور میمن شخصیت ہے. انہوں نے مجھے بٹھا کے کہا کہ بیٹا یہ کام کر لیں, اور ودن 4 سے 5 سال میں ایک فیکٹری ایک گھر سب فارغ ہو چکا تھا. آج الحمدللہ 4 فیکٹری 2 گھر الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ سے کاروبار, اللہ سے کاروبار اور ماں کی دعا. ماں کے اللہ سے کاروبار ماں کے دعا. میں نے کہیں کسی لیکچر میں سنا تھا, کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے, کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کھیتی کے سلسلے میں فرما رہے ہیں ایک کسان سے کہ تمہیں روشنی میں نے دی, تمہیں پانی میں نے دی, یہ زمین کا ٹکڑا میں نے دیا, تو اس میں میرا حصہ ضرور رکھنا ہے آپ نے. تو کہا کہ آپ کا حصہ کیسے تو پہنچے گا, پہلے ضرورت مندوں میں بانٹ دو. تو یہ میرا حصہ جو ہے, یہ میرا حصہ, میری پارٹنرشپ جو ہے تب ختم ہوگی. تو یہ کیا جو یہ کرتے ہیں وہ ان کو کوئی گرا نہیں سکتا اور ان کو اٹھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. کئی زندہ لیونگ ایگزامپلس ہمارے سامنے جب موجود ہوتی ہیں. نٹ ویئر اور ایکسپورٹ, آپ نے کہا کہ اتنے نامساعد حالات ہیں, اور میں ہمیشہ ہمارے ٹیکسٹائل سے وابستہ مہمانوں سے یہ گلہ کرتا رہا ہوں کہ ہم تو اسٹون ایج کی طرف جا رہے ہیں جی, پتھروں کے دور میں, جہاں ایک زمانے میں ہم جب اب سائٹ ایریا سے اب اگر ہم نکلتے ہیں تو لکڑی کی بڑی بڑی ٹالیں جیسے ہم کہتے ہیں, اب لکڑی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو میں نے ایک بار کسی سے پوچھا کہ یہ لکڑی کا یہاں کیا کام ہے, تو کہہ رہا بھائی اب وہ گیس کے دور ختم ہو گیا, اب ہم اپنے فرنسز, اپنے جتنے بھی بوائلرز ہیں وہ ہم اس سے چلاتے ہیں. تو کیا یہ حقیقت ہے, اور اس دور میں پھر ہم دنیا کے ساتھ کیسے کمپیٹ کر پائیں گے سر؟ میری اپنی فیکٹری میں لکڑی جلتی ہے, گیس شارٹیج ہے سب کو پتہ ہے. پھر اگر شپمنٹس ہوتی ہے تو سیٹرڈے کلوزنگ آ جاتی ہے, سنڈے بند کرنا پڑتا ہے, آپ شپمنٹ نہیں دے سکتے ٹائم پہ, پریشر کم ہو جاتا ہے, سردیوں میں گیس شارٹ ہوتی ہے, ایشوز بہت ہے. میں نے آپ سے کہا نا ہم اپنے ایکسپورٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ آپ جو بیسک نیسیسری 3 چیزیں, گیس, بجلی اور پانی, وہ تینوں چیزیں دے دیں, آپ دیکھیں آپ کا ملک کہاں ہے. خدا کے لیے وہ تمام ارباب اختیار, شاید ہم ایک جو ہے وہ کنویں کی آواز تو ضرور کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر یہ آواز ہمارے کئی ارباب اختیار تک کانوں تک پہنچے تو میں ان سے خدا کا واسطہ دے کے ان سے کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے ہمارے پاکستان پر, یہ عمرا نہیں ہیں, یہ پاکستان کا صنعت کا پہیہ, ہماری معیشت کا پہیہ چلانے والے لوگ ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ وہ مزدور ہیں جو ہمارا پہیہ چلا رہے ہیں, ان کے انڈر میں ہزاروں لوگ اپنے گھر کا چولہا جلاتے ہیں. خدا کے لیے ان پہ رحم کیجئے اور انہیں وہ بنیادی ضرورت جو دنیا کے ہر ملک کے لیے ہوتی ہے, ہر ملک میں صنعت کار کو دی جاتی ہے, وہی دے دیجئے. وہ آپ سے کوئی ایکسٹرا انسینٹیوز نہیں مانگ رہے. بہرحال بڑا دل دکھتا ہے اس قسم کی باتیں جب کبھی ہمارا کوئی اتنا بڑا صنعت کار بات کر رہا ہو. سر اب جب یہ سارے معاملات ہیں تو کیسے کمپیٹ کریں گے ہم؟ دنیا کا کتنا فیصد ایکسپورٹ کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر پا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ بڑے بڑے کمپیٹیٹرز ہمارے بالکل ساتھ انڈیا اور بنگلہ دیش بیٹھا ہے, جو کہ یقینی طور پر ٹیکسٹائل میں ہماری اس کمی سے فائدہ اٹھا کر خلا بن رہا ہے. پہلے میں بات کروں گا پاکستان کی کوالٹی ان دونوں ممالک کے مقابلے میں اور پاکستان کی ایکسپورٹ. پاکستان کی کوالٹی دیکھیں, کاٹن وائز تو الطاف بھائی ہم بہت اسٹرانگ تھے, اب نہیں ہے. اب ہم امپورٹ پہ چلے گئے. اب ہمارے ساری چیزیں تقریباً کاٹن 50% امپورٹ ہوتی ہے. بنگلہ دیش بھی امپورٹ کر رہا ہے, انڈیا کے پاس اپنی کاٹن ہے. انڈیا کا ایکسپورٹ پہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ
انڈیا آج 700 بلین پلس ایکسپورٹ کرتا ہے 700 بلین جی, اور اس میں 350 بلین IT ہے, جو 100% پروفٹ والا کام ہے, جس میں کچھ نہیں ہے, کوئی را مٹیریل نہیں ہے, کوئی را مٹیریل نہیں. ہاں ہاں. ہم 3 بلین پہ, اور ہمارے مشکلات اس میں بھی بہت ہے. تو ٹوٹل ایکسپورٹ ہماری 3 بلین ہے IT کی جی, اور ٹوٹل ہماری سب ملا کے 30 بلین ہے. ہمارا تو شارٹ فال ہی ہے نا, ڈالرز کا ہی شارٹ فال ہے ہمیشہ. سمجھ رہا ہوں. امپورٹ ہماری 80 بلین کے قریب ہے. 30 بلین ہمارے سارے مزدور بھائی اور سارے جتنے اوورسیز رہتے ہیں وہ فورن ایکسچینج آتا ہے, تو ہمیشہ ہم شارٹ فال میں ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایکسپورٹ سے ہر ملک ترقی کرتا ہے ایکسپورٹ سے. ایک تو دیکھیں سب سے بڑی کا روزی معاش, سب سے مین چیز ہے آپ کی کتنی بڑی. ہمارے پر لیبر کلاس بہت ہے, آپ کو پتا ہے ہمارا ایک لیبر کلاس, چاہے کراچی ہو, پنجاب لے لیں آپ, جہاں جہاں فیکٹریاں ہیں وہاں پر لیبر بہت ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن کام نہیں ہے. پرابلم 10 پرابلمز ہے, ایک پرابلم نہیں ہے 10 پرابلم ہے. ہم ایکسپورٹر اگر ہے تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں 10 نہیں 50 چیزیں کبھی کبھی ایشو فیس کرنے پڑتے ہیں. گورنمنٹ ڈپارٹ سے سب کچھ ہے. بہرحال ریکویسٹ ہی کر سکتے گورنمنٹ سے کہ اگر اس ملک کو صحیح پٹی پہ لانا ہے تو ایکسپورٹر کو سپورٹ کرے. ایکسپورٹ فرینڈلی میجر جب تک ہم نہیں بنائیں گے, ایسا ماحول نہیں بنائیں گے. دنیا میں آج چائنا کہاں پہنچا ہے, میں اور آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی قوم آج دنیا کی معاشی پاور, سپر پاور بن چکی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف وہ انسینٹیوز ہیں جو ایکسپورٹرز کو دیے جاتے ہیں وہاں پہ, جس کا وہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. آج چائنا کہاں پہنچا ہوا ہے, کیا وہ ٹیکسز کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہوگا؟ سارے صرف ٹیکسز جو ہے وہ صنعت کاروں پر ہی لگیں گے. ہماری FIA FBI ساری یہی کام کریں گے, مطلب ان کے لیے کوئی اور ان کو انسینٹیو دینے کی کوئی بات نہیں ہے. سر جب یہ چلے گا, یہ معاملات آپ کے ساتھ چلیں گے, تو پھر کیسے روزگار آپ فراہم کر سکیں؟ یہاں تو میں نے یہ سنا ہے کہ جو اب سے چند سال پہلے لیبر کی شارٹیج ہوا کرتی تھی ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر, اب بے روزگار ہو رہی ہے, فیکٹریز کو تالے لگ رہے ہیں. کیا یہ بات حقیقت ہے؟ کافی حد تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھ کمپیریزن کریں 2001 اور 2000 میں انڈیا کی ایکسپورٹ کچھ 40 بلین تھی. 40 بلین ٹھیک ہے, ہم اس وقت 25-26 پہ تھے. آج انڈیا 700 بلین ہے. 700 بلین اور آج ہم 30 پہ, اور یہ فرق ہے. ویژن کی بات ہے, سب سے بڑی بات ہے ویژن کی ہے. دیکھو کرپشن وہاں بھی بہت ہے, ایسی بات نہیں ہے, ہر جگہ ہوتی. بنگلہ دیش ہم سے کہاں تھا, آج کمپیریزن اب ڈالر کرے, ٹکا کہاں چلے گا. بنگلہ دیش سے لوگ یہاں آتے تھے کام کرنے کے لیے, یہ ایسے ہی تھا کہ یہاں سے ڈبل اس کو پیسے ملتے تھے تو وہ اپنے گھر بھیجتا تھا. آج وہ ہم سے 3 ٹائمز ہے اسٹرانگ ہے ہم سے, اور اس کی ایکسپورٹ 50 بلین کراس ہو گئی. لیبر اسکل, ان کی لیبر کلاس الگ ہے, سب کچھ ہے, ساری چیزیں ہے. میں وہی کہتا ہوں جس ملک میں ویژن ہے وہ ملک ترقی کرے گا. دبئی مثال ہے آپ کے ساتھ. ہاں کہاں پہنچ گیا, چھوڑ دیں آپ. سب سے بڑا پہلا جہاز دینے والا کون ہے؟ PI ہے. اور آج ان کی عمارت کہاں پہنچ گئی اور ہم کہاں ہیں. اور ان کا آج کل آپ کو پتا ہے ان کا EK, پہلی فلائٹ کیا تھا نمبر؟ EK, ایمریٹس کراچی. دنیا میں آج تک وہی نام چل رہا ہے EK. فلائٹ نمبر آگے سے چینج ہوتا ہے لیکن EK انہوں نے آج تک نہیں چینج کیا. EK امارات ٹو کراچی, یہ پہلی فلائٹ بھی تھی, اور پاکستان کے PIA کے انجینئرز نے, PIA کے جہازوں نے آغاز کیا, اور آج PIA کہاں کھڑی ہے اور امارات کہاں کھڑی ہے. یہ صرف اور صرف وہی بات جو بار بار اختر صاحب فرما رہے ہیں کہ ویژن کی بات ہے. بدقسمتی سے ہم جن ٹریکس پر جا رہے ہیں, ہمارے لیے جو چیزیں پرائیورٹی ہیں دنیا نے ان کو دفعہ دور کر دیا ہے. ان تمام چیزوں کو, ان سیاسی معاملات کو صرف اور صرف ہماری اپنی معیشت کی طرف دھیان دیا ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کن راہوں پر اور ڈگر پر چل نکلے ہیں. سر بڑا دل دکھتا ہے, اور یقین طور پر میں نے بھی شاید آپ کے کچھ زخموں کو ہرا کر دیا ان تمام چیز. اب تھوڑا سا کمیونٹی کی طرف آتے ہیں, اور خدا کرے کہ یہ سارے حالات اتنے موافق ہوں کہ آپ جیسے صنعت کار جو اللہ سے جو ہے وہ تجارت کا وعدہ کر رہے ہیں, ان کے لیے اتنے آسان یہاں کے رولز اور ریگولیشنز ہو جائیں کہ آپ 100 نہیں, 1000 نہیں, ہزاروں لوگوں کو اپنے زیر سرپرستی روزگار فراہم کر سکیں. میمن لیڈرشپ فورم کے کئی احباب آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. رحیم جانو صاحب کے بہت اچھے مراسم ہیں. اختر یونس عرفہ صاحب یقین طور پر ہم سب کے لیے انتہائی مشعل راہ ہوتے ہیں, پاکستان چیپٹر کے وہ ہیڈ ہیں. حمزہ تابانی صاحب بھی ہمیشہ سے ساتھ رہتے ہیں. ایک تو میمن لیڈرشپ فورم بھی, اور ایون میمن کمیونٹی کی اوور آل یقین طور پر بڑی گہری نظر ہے آپ کی. کیسے دیکھتے ہیں کمیونٹی میں ہونے والے وہ تمام کام جو فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پہ, اور
کمیونٹی کو یونائٹ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. کہیں آپ کو کوئی تجویز دینی ہو تو آپ ضرور دے سکتے ہیں. یہاں پر سارے لوگ میمن کمیونٹی خاص طور پہ ہمارے ماشاء اللہ رحیم جانو صاحب ہو گئے, اختر عرفہ ہو گئے, آصف اسماعیل ہے, حمزہ تابانی, حمزہ ہے, ایاز بندوکڑا ہے, حاجی عثمان پردیسی, یہ وہ لوگ سارے وہ لوگ ہیں, یہ پائنیئرز ہیں ماشاء اللہ. اور ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی الطاف بھائی, میمنوں کو چیریٹی کا بڑا شوق ہے بہت زیادہ, اور اللہ نے اتنا ہی نوازا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. بے شک جتنا Agreed. اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں میمن جتنا چیریٹی کرتا ہے, میں نہیں سمجھتا کوئی کمیونٹی کرتی. یہ میرا زیوم ہے, بلکہ مجھے یقین نہیں, ہے. بالکل ایسا ہی ہے, 100% دنیا میں کہیں بھی ہو, دنیا میں کہیں بھی ہو. میں اتفاق ایک بار ڈاکٹر باری صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, کہہ رہا ہے جو میمن کرتا ہے نا وہ کوئی نہیں کرتا. انڈس ہاسپٹل کے جب ذکر ہوا تو میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جو چند 100 بستروں کا ہاسپٹل انڈس ہاسپٹل تھا, اب 2 نئے ٹاورز کے ساتھ 1350 نئی انڈکشنز, نئے بستروں کا اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس ہاسپٹل کے بانی, فاؤنڈر, اور اب تک کامیاب ترین ماڈل ہمارے سب کے سامنے پیپر لیس ماڈل ہے وہاں پر, کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کس رنگ, نسل, مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو کوئی پیپر نہیں دیا جائے گا. پیپر لیس ہاسپٹل ہم کہہ سکتے ہیں, یا پیپر لیس چیریٹی کہہ سکتے ہیں. ان کا بانی, فاؤنڈر جو ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میمن کمیونٹی جو ہے کے لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. انڈس میں ایک نام اور ایڈ کر لیں, ہمارے میمن کے سلیم تابانی, وہ ہیڈ کرتے سب. کیا بات ہے, سارا فائنانس, سارے اپروولز وہی دیتے. سلیم تابانی صاحب, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے باری صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے اس ہاسپٹل کو ایک ایسا مثالی ہاسپٹل بنایا, اور خود ہماری پرسنل یادیں اس ہاسپٹل کے ساتھ وابستہ ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میمن ٹی وی کی ٹیم ان تمام چیزوں کو جو اب تک ہم میڈیا کے ذریعے دیکھتے رہے ہیں, ہم اپنی میڈیا کے ذریعے ہماری کمیونٹی کو بتائیں گے کہ نہ صرف ہم پیسوں کے ذریعے یا اپنے فنڈز کے ذریعے, بلکہ اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنے زور بازو سے بھی اس ہاسپٹل کو آگے سے آگے بڑھا رہے ہیں. سر, کمیونٹی کو کیسے دیکھتے ہیں ان تمام معاملات میں؟ کھانا پینا اور نو ڈاؤٹ کہ چیریٹی اپنی جگہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن پر فوکس ہوا ہے اور مزید ضرورت بھی ہے؟ بہت ضروری. ماشاءاللہ شبیر بھائی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. شبیر ہارون, شبیر بھائی بہت فوکس کرتے ہیں. ایاز بندوکڑا اس پہ بہت فوکس ہے, اور ضروری ہے. تعلیم وہ چیز ہے بیس ہے انسان کے لیے. دیکھیں میں نے نہیں پڑھا نا تو مجھے فیل ہوتا ہے. یہ میرا ایک سوال ضرور تھا کہ آپ نے کہا کہ میری ایجوکیشن نہیں تھی, وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, تو آپ نے کہیں دوران سفر اب تک الحمدللہ جو آپ کا کامیاب ترین سفر ہے, کبھی محسوس کیا آپ نے کہ یار اگر تعلیم بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتی تو میں کہاں ہوتا؟ اور تعلیم نہ ہونے کے باوجود وہ کون سا ایک فیکٹر آپ کو تھا جو آپ نے کہا کہ یار یہ تعلیم تو نہیں ہے لیکن یہ مجھ میں ہے, جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے اپنے تجارت کے لیے, اپنے ساتھ تجارت کے لیے منتخب کیا ہے؟ نہیں, بہت میں تقریباً دنیا سفر کی الحمدللہ, اور ہر مہینے ہی جاتا ہوں کاروبار کے کہیں نہ کہیں. بالکل, اور سرکار بلا لیتے, سب سے بڑی بات ہے اپنے در پہ, تو وہاں بھی حاضری ہو جاتی ہے. تعلیم کی کمی کہیں محسوس ہوئی؟ بہت جگہ. وہ چیز جب میں نے یہ چیز نوٹ کی تو میں نے اسپیشلی اپنے 5 بچوں کو ماشاءاللہ سب کو گریجویشن کرائی. بیٹی بھی پڑھ رہی ہے باہر جرمنی, بیٹا باہر سے پڑھ کے آیا ہے الحمدللہ. 2 بچے یہاں سے IBA سے ماشاءاللہ گریجویٹ ہوئے. ہو کیا بات ہے. چھوٹا حافظ ہے میرا, اب وہ پڑھ رہا ہے, اب وہ او لیولز میں آ گیا ماشاءاللہ. تو پڑھائی سر بیس ہے, ضروری ہے انسان کے لیے. پڑھائی وہ چیز ہے الطاف بھائی کہ آپ کی دماغ کے اندر وہ ایک انڈسٹری ہے میرے نزدیک. اگر بچے نے پڑھ لیا تو آپ نے اس کے دماغ میں انڈسٹری دے دی. مجھے کہیں جگہ پرابلم آتی ہے, ایک جگہ نہیں 10 جگہ پرابلم آتی ہے. کسی میٹنگ میں ہو, اب بچے وہاں سے پڑھ کے آئے, یہاں پڑھ لیا. آج کل پتہ آپ کو انگلش کا ماحول ہے, گریجویشن بہت مسٹ ہے. اور میں یہ میسج دوں گا آپ کی ٹی وی کے توسط سے کہ بچوں کو پڑھائی میں کمپرومائز نہ کریں. کمپرومائز بالکل نہ کریں. میں کر گیا کمپرومائز, ضد میں آ کے ابو کو بولا نہیں مجھے نہیں پڑھنا, لیکن میں کہوں گا کہ بچوں کو آج کے دور میں لازمی پڑھنا چاہیے. یہ ایک کامیاب تاجر, ایک کامیاب صنعت کار آپ سے مخاطب ہے اختر اسماعیل صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کا مجھے اندازہ تب ہوا جب میں
प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़े मकाम पर पहुंच चुका था, तो शायद मैं वो मेरे अर्ली चाइल्डहुड के दिन तालीम में, अच्छी तालीम में गुजार लेता। लेकिन इसका इन्होंने रिटर्न, मैं कहूँगा खमियाजा इन्होंने इस तरह से अदा किया कि अपने तमाम बच्चों को आला तालीम, सिर्फ लोकली नहीं इंटरनेशनली प्रोफेशनल तालीम दिलाई है, ताकि उनको ये कमी महसूस ना हो। हर बाप जो है अपने बच्चों के अंदर अपनी की हुई गलतियों को से सबक सीखने का जो अमल है उसको जारी रखता है। और आज एक रोल मॉडल की सूरत में जनाब अख्तर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर भाई, आपकी जो आप बीती है ये हम सब के लिए मशअल राह है, और प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है, घड़ी की सुइयाँ भी चल रही होती हैं हमारे सामने। आखिर में यकीनी तौर पर आपकी जो इनिशियल लाइफ की स्ट्रगल है ना, मुझे इससे कमो बेश मुमासलत नज़र आती है हमारे CEO अली गोडल साहब की वो काविशें और कोशिशें जो इन्होंने चंद बरस पहले शुरू की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेमन TV ना सिर्फ मेमन बरादरी बल्कि ताजिर बरादरी का एक मुंतखब और मोतबर नाम बन गया है मीडिया के शोबे का। कैसे देखते हैं अली गोडल की, इनकी टीम, हमारे ये सारी सर्विसेज जो आपने आज मुलाहिजा की? माशाल्लाह अली गोडिल तो मेमनों का ब्रांड है मेरे नज़दीक। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने इसको बहुत कम वक्त में इतनी इज्जत दी है, और इंशाल्लाह बहुत दुआएं कि जल्द ही अपना चैनल स्टार्ट कर देगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, रमज़ान की बरकत से ये मेरा ख्याल है कि हमारे एक और मेहमान ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया है, और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी यकीन है कि इनकी सरपरस्ती में और इन जैसे और दीगर अहबाब ने जिन्होंने हमें ये दुआ दी है और हमें ये हौसला दिया है कि बहुत जल्द हम मेमन बरादरी का पहला सेटेलाइट चैनल इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। सर बहुत शुक्रिया अख्तर साहब आपका, आपकी हमारी बहुत शुक्रिया आपका बुलाने करने के लिए। पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह सारे कोऑपरेटिव है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन किराम, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, लेकिन हमारे इस ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह के नाम से और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हमारा इख्तिताम होगा। तो हदिया नात के चंद मुंतखब अशार पेश करने के लिए मैं एक बार फिर कासमी साहब से मुल्तमिस हूँ कि चंद अशार हो जाएँ। नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी गासिल, दीदारे नबी गासिल, इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे
کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اختر اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے اور شروع سے میں کافی آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، گفتگو آپ نے کی ہے، لیکن دو ہی موضوع تھے آپ کے، ایک اللہ سے کاروبار کرو یعنی اس کے بندوں کی خدمت کرو، اور دوسرا ماں کی دعا۔ تو میں چند شعر، دو شعر ان کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کو سکون کب ملتا ہے۔ موت کی آغوش میں جب تھا کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تھا کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے۔ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ درد کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، درد کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ مانگتی اپنے لیے کچھ بھی نہیں اللہ سے، مانگتی اپنے لیے کچھ بھی نہیں اللہ سے، مانگتی اپنے لیے کچھ بھی نہیں اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، کب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پھر مسکرائی زندگی، آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان
رب کی نعمت ہے رمضان 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 رب کی نعمت ہے رمضان